عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ایسے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد یاد رکھو کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، بے شک تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی نوری وجود ہستی کا یوم شہادت ہے جن کی آمد کی خبر، جن کی پیدائش کی خبر حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کی والدہ کو بھی بشارت دی، ان کے والد کو بھی بشارت دی۔ ناظرین کرام، میں یہ ہستی پاک وہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قوت عطا فرمائی تھی۔ سلیمان بن جعفر لکھتے ہیں کہ میں ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا بے شمار لوگ مختلف مسائل اور بڑے بڑے مشکل مختلف علوم سے متعلق مسائل پوچھ رہے ہیں اور بڑی آسانی سے وہ سب کے جواب دے رہے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو علوم نبوت کا خاصہ ہے، یہ تو نبیوں کا خاصہ ہے۔ تو فوراً آپ نے میری طرف دیکھا، سلیمان کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا جن پر کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو یہ علم اور حلم والوں کو یہ علم عطا کر دیتے ہیں، یہ انبیاء کا خاصہ ہی صرف نہیں ہے۔ ناظرین کرام، وہ جو لوگ ان کے پاس سائل آتے تھے سوال کرنے سے پہلے ہی ان کی حاجت بھی پوری کرتے اور سوال کا جواب بھی دے دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ مختلف علاقوں سے، مختلف نسلوں سے، دور دور سے لوگ آتے اور جس ملک کی زبان، جس علاقے کی زبان میں بات کرتے، یہ اسی زبان میں ان کو جواب دیتے۔ مجھے ان کا ایک قول مبارک ناظرین کرام بہت اچھا لگتا ہے اور اللہ کی توفیق سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس پر عمل بھی کروں۔ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن میں کیا کروں، میرے سامنے اس 8ویں امام پاک کا جو قول مبارک ہے وہ ہر وقت سامنے رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لوگوں، ہر شخص پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ جب تم لوگ یہ کرنا چھوڑ دو گے تو بدترین حاکم، بددیانت حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر حالت یہ ہوگی تمہارے نیک لوگوں کی بھی نہ دعا قبول ہوگی نہ بد دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح بعض اوقات یہ شک پڑتا ہے کہ یہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج ہم روز دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرما اور بد دیانت اور لٹیروں سے ہماری جان چھڑا۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن جلد آئے گا، ہمارے جتنے نیک لوگ ہیں وہ اپنا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیان کرتے رہیں گے، فریضہ ادا کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، اولیاء کے امام حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد خالص ہیں، اس لیے اللہ کریم نے آپ کے اہل بیت اطہار سے تمام کمیاں دور فرما دی۔ فرماتے تھے یہ جو نجس کا لفظ ہے، رجس کا لفظ ہے، یہ لفظ جو ہیں یہ اس بارگاہ ان کی گلی سے بھی نہیں گزر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کمیاں پوری کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو اہل بیت اطہار سے محبت اور ان کا احترام کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھٹ جاتے ہیں جس طرح تیز ہوا سے پتے گر جاتے ہیں درختوں کے۔ ناظرین، آج ہم اسی ایسی ہستی کا ذکر پاک کر رہے ہیں جن کے بارے میں صاحبزادہ لطیف چشتی کا بڑا خوبصورت شعر ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ نور نبی اور فیض کا دریا گوہر یکتا علی رضا ہے، کامل و اکمل نور کا پیکر علی کا تارا علی رضا ہے۔ آج امام علی رضا علیہ السلام کے تذکار پاک ہم کریں گے۔ ناظرین، ظاہری حیات میں بھی کلزم سخاوت تھے اور اب بھی ان کو سخی کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ جو لوگ ان کے مزار پر انوار پہ حاضری دیتے ہیں مشہد مبارک میں، مجھے ایسے سینکڑوں لوگوں کو میں مل چکا ہوں جنہوں نے کہا ہمیں اس فیض، اس دربار پاک سے بڑا فیض ملا ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ اہل بیت اطہار ہوں یا اولیاء کاملین جن کے مزار پر انوار پہ جائیں، کوئی بات چاہت کریں، کوئی درخواست کریں، وہ سخی لوگ ہیں، وہ کسی کو واپس خالی نہیں لوٹاتے۔ ان میں سیدنا عبد القادر جیلانی ہوں، سیدنا علی حجویری ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، یہ نام لیتے چلے جائیں، حضرت معروف کرخی ہوں۔ ناظرین کرام، یہ بڑے سخی لوگ ہوتے ہیں اور اہل بیت اطہار کا تو گھرانہ ہی سخاوت ہوتا ہے۔ اور اس لیے ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ سید کی پہچان جو ہے وہ سب سے بڑی یہی ہے، دیکھ لو اگر کنجوس ہے تو پھر گڑبڑ ہے، اگر سید سونا بھی ہونا چاہیے، سید سخی بھی ہونا چاہیے۔ اور میں نے تو ایسے ہی دیکھے جہاں کوئی گڑبڑ دیکھی ہے بیچ میں سے کوئی اور بات نکل آئی۔ ناظرین کرام، آج امام علی رضا کے تذکار پاک ہی کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہمارے علمی شخصیات جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب ہیں اور دوسرے میرے مہمان جناب مفتی سعید احمد صاحب اور پروفیسر مرزا آج میرے ساتھ ہیں تینوں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جی پیر صاحب، امام علی رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ائمہ اہل بیت اطہار میں سے آپ 8ویں امام ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو انتہائی اعلیٰ شان اور اعلیٰ فضیلتیں عطا فرمائیں جو خاص اس خاندان نبوت کا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بعد ایک نام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا علی ہے اور پھر
تیسرا نام حضرت امام رضا علیہ السلام کا اصل نام علی ہے، اور آپ کا لقب متعدد القابات میں سے جو معروف ترین لقب ہے وہ آپ کا لقب رضا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام حضرت امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے ہیں، اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی نجمہ خاتون بھی ہے، اور ایک لقب ان کا ام البنین بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ عقد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ان کی والدہ ماجدہ جو زوجہ ہیں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ موسیٰ کاظم کا نکاح جو ہے وہ نجمہ خاتون سے کریں، اللہ تعالیٰ اس سے ایک عظیم شان والا بیٹا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ امر رسالت پر یہ نکاح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت امام رضا کی صورت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا روحانی جانشین آپ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ مفتی سعید صاحب، علم کے تو دریا بہتے تھے ان کے ہاں، اہل بیت اطہار کے، وہ ذرا پڑھیں نا، تیری نسل پاک میں ہے سبحان اللہ، بچہ نور کا۔ بھائی سب سے پہلے تو الحمدللہ میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جن کو آپ کے مزار پاک پہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ ماشاءاللہ، سبحان اور جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ حقیقت ہے کہ جو روحانیت اور جو فیض وہاں پہ نصیب ہوتا ہے، اور جو آپ کے دل میں تمنا ہوتی ہے، میرے ایک دوست کا کوئی بڑا مشکل اور بڑا پیچیدہ مسئلہ پھنسا ہوا تھا، تو اس نے مجھے میسج کیا کہ وہاں خاص اس نیت سے جائیں۔ ایسا آپ یقین فرمائیں، میں حاضری دے کے وہاں سے نکلا ہوں، میں نے اپنا موبائل چیک کیا تو اس کا میسج آیا تھا کہ میرا کام ہو گیا۔ اللہ، یعنی یہ وہ بات ہے جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے جو مادن نور کان نور نبی رحمت علیہ السلام سے فیض لے کے کائنات میں تشریف لائے، اور حضرت سیدنا امام علی رضا علی جدہ الکریم علیہ السلام، آپ جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ مجھے تب بھی اللہ کی صدائیں آتی تھیں، آپ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور پھر جب دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی آپ نے سجدے کی جیسی حالت بنائی، یعنی ہاتھ بھی رکھے اور پاؤں بھی رکھے جیسے انسان سجدہ کرتا ہے، تو کچھ الفاظ دہرائے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا آپ نے پڑھے، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس وقت دنیا میں تشریف لا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پہ عمل کیا کہ جب میرے نانا کریم تشریف لائے تھے تو انہوں نے بھی بارگاہ رب العزت میں سجدہ کیا تھا۔ اور پھر علمی جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ تو اس لیے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ اس ہستی کی آپ اولاد ہیں جن کو رسول کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور پوری کائنات کو جو بھی علم کی تقسیم ہوتی ہے وہ اسی رستے سے ہو کے جاتی ہے۔ جو اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے، جو اس دروازے تک نہیں پہنچتا، وہ علم سے محروم رہتا ہے، چاہے وہ بہت بلند و بانگ دعوے کرتا رہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اہل بیت اطہار سے عقیدت کا تعلق نہ ہو تو علم حقیقی پھر حاصل نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح فرماتے ہیں آپ، اہل بیت اطہار سے قلبی تعلق ہو تو علم بھی تبھی نصیب ہوتا ہے، اور بندے کی توبہ بھی تبھی قبول ہوتی ہے جب اس کا اہل بیت اطہار سے حقیقی تعلق ہو۔ تو حضرت امام علی رضا علی نبی الکریم علیہ السلام جن کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ پروان چڑھے، اور آپ نے انٹرو میں بھی اشارہ کیا کہ دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا جو آپ کے پاس لوگ حل کروانے کے لیے نہیں لاتے تھے، اس پر مجھے وہ بڑا خوبصورت منظر یاد آتا ہے جب آپ نیشا پور میں تشریف لائے اور دنیا حدیث کے دو بڑے امام، ایک امام ابو زرع جن کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، اور ایک امام ابو مسلم طوسی، یہ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ اس وقت کے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین تھے۔ تو امام پاک اس شان سے آئے کہ آپ ایک بڑے خوبصورت خچر پر سوار تھے، اور آپ کی چھتری نما جیسے گنبد سا بنا ہوتا ہے اس سے آپ کا چہرہ انور ڈھکا ہوا تھا، تو اس شان سے آئے۔ جب آپ کی سواری رکی تو محدثین نے عرض کیا کہ حضور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ چہرہ انور سے پردہ ہٹائیں تاکہ ہم آپ کی زیارت کریں۔ تو جیسے ہی آپ نے چہرہ انور سے پردہ ہٹایا تو اس وقت اس شاک کا عالم یہ تھا کہ لوگ خاک میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اس پاک ہستی کا دیدار کر کے جو آپ نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ جی پروفیسر مجاہد صاحب، علمی ذرا ان کا حوالہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے کہ احد اکابر الامہ و مصابیح الامہ من اہل بیت النبوہ و معادن العلم، فرمایا کہ آپ بہت بڑے امام تھے، اہل بیت نبوت میں سے امت کے لیے چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور علم کی کانیں ہیں۔ علم کی کان نہیں فرمایا، علم کی کانیں ہیں، یعنی آپ علیہ السلام سے علم کے گویا کے چشمے پھوٹا کرتے ہیں، اور آپ سے استفادہ کرنے والوں میں ابو عثمان مازنی ہیں جو بہت بڑے نحوی ہیں، اور 20,000 محدثین نے آپ سے استفادہ کیا۔ اور آپ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک شاعر تھا دعبل بن علی، عربی زبان کا بڑا مشہور و معروف شاعر تھا، اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے آپ کی شان کے حوالے سے 120 اشعار پر مشتمل قصیدہ لکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ قصیدہ سماعت فرمایا اور پھر انہیں 100 اشرفی انعام دی اور اپنا جبہ بھی عطا فرمایا، اور پھر وہ سفر میں گئے، کیونکہ آپ کا ایک لقب ہے، یہ یہاں بات کرنا انتہائی ضروری ہے، ضامن۔ اچھا، امام ضامن، یہ جو مطلب امام ضمانت دینے مانتے والے ہیں بعض ہمارے ایک مسلک کے لوگ، اس سے بھی یہی شاید جی، ایک اس دور میں روایت تھی، کیونکہ آپ کا نام نامی اسم گرامی
خلفاء کی طرف سے، حکومت کی طرف سے سکے پہ وہ کندہ کیا گیا تھا. اچھا جی تو وہ سکہ لوگ دشمن تھے، ایک طرف ان کو شہید کرنے کے سارے، امام موسیٰ کاظم کو بھی شہید کیا، ان کے والد گرامی کو بھی، دوسری طرف ان کا نام کندہ کرتے تھے. جی اصل میں بات یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ سازشیں ہو رہی ہیں اور اگر امام کو پروٹوکول نہ دیا گیا اچھا اور امام کی عزت و عظمت کو ملوث خاطر نہ رکھا گیا تو ان کی حکومت کو بھی خطرہ تھا. اچھا جی تو مورخین نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ شاید اس وجہ سے ان کو پھر اتنی زیادہ ان کی عزت و عظمت کو قبول کیا گیا، یہاں تک کہ جی اپنی حکومت کی بقا کے لیے یہاں تک کہ سکے پہ نام کندہ کر دیا گیا. تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ دابل جو تھا وہ سفر پر روانہ ہوا اور راستے میں ڈاکو نے حملہ کر دیا، مال و اسباب لوٹ لیا اور پھر شعر پڑھنے لگے، وہی دابل بن علی کا شعر. اچھا تو دابل نے یہ کہا کہ تمہیں پتا ہے یہ شعر کس کا ہے؟ ڈاکو نے کہا ہوگا کسی کا. تو اس نے کہا کہ یہ شعر تو میرا ہے. اس نے کہا یہ آپ کا شعر ہے جو آپ نے امام کی شان میں لکھا ہے. تو اس کی عزت و تکریم کی، مال و اسباب پورے قافلے کو واپس کر دیا. وہ ڈاکو اس دور کے بڑے اچھے تھے. اب تو ڈاکو جو ہیں چاہے نعت کے شعر بھی ان کو سنانے پسند نہیں ہوتا. یہ میرا خیال ہے امام علی رضا علیہ السلام کی کرامت ہے کہ ان کا اتنا مطلب ادب و احترام کرتے تھے، اور رضا جو ان کا لقب ہے اس کی وجہ بھی یہی بیان کی جاتی ہے کہ اپنے پرائے سارے ان سے راضی ہو گئے. صحیح. جی پیر صاحب، یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام، آپ علمی بات کر رہے تھے، کچھ ذکر حدیث پاک کا ہوا. آپ امام الطریقۃ الجنیدیہ والقادریہ بھی ہیں. اچھا آپ کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس حوالہ سے بلند فرمائی کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمت اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کے شیوخ میں جو ہستی حضرت معروف کرخی ہے انہیں آپ سے اکتساب فیض ہے. اور آپ حضرت معروف کرخی کے پاس امام رضا جاتے تھے؟ حضرت امام رضا کی خدمت میں حضرت معروف کرخی جی آپ نے ان سے اکتساب فیض کیا. اس حوالہ سے سلسلہ علیہ جنیدیہ اور سلسلہ علیہ قادریہ یہ دونوں ہی میں آپ کا فیض جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور سلسلہ علیہ قادریہ کا جو شجرہ طریقت ایک مشہور جو ہے وہ ائمہ اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مولا علی مرتضیٰ اور یوں ائمہ اہل بیت اطہار سے ہوتا ہوا حضرت امام علی رضا علیہ السلام، پھر حضرت معروف کرخی اور ان کے ذریعہ سے آگے حضرت بغدادی. تو پھر داتا صاحب کا بھی سلسلہ امام رضا سے ہی فیض ہوا. ہاں آپ کا تھوڑا آگے یہی سلسلہ ہے آپ کا جنیدیہ سلسلہ ہے. حضرت داؤد طائی سے بھی آپ نے چونکہ بیعت کی نا حضرت معروف کرخی علیہ رحمت نے، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ براہ راست بھی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعہ سے بھی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. جی اس طرح یہ دونوں جنیدیہ اور قادریہ جو بھی سلاسل ہیں ویسے تو پوری امت میں ان کا فیض بٹ رہا ہے. تو اس حوالہ سے اور حضرت پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمت نے ایک بہت خوب بات فرمائی ہے. آپ ملفوظات مہریہ میں آپ فرماتے ہیں کہ جو وہبی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کسبی چیزیں کبھی پہنچ نہیں سکتی. جو اللہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ یاد آ گئی، اب چونکہ سلاسل کا ذکر آ گیا. جی یہ جو لکھا ہے بہت بڑے بزرگ تھے انہوں نے کہ یہ جو ہے نا غوثیت کبریٰ، یہ پہلی جو امتیں تھیں ان کو بھی حضرت مجدد پاک نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی غوثیت کبریٰ جو تھی وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی روح پاک کے توسط سے حاصل ہوتی تھی. اور اب اس کے بعد جو ہے یہ امام حسن عسکری تک تو چلتی رہی ہے. ان کے بعد سیدنا غوث الاعظم کو قیامت تک جو غوثیت کبریٰ ان کی ہوگی، اور جو بھی ولی بنے گا وہ پہلے غوث الاعظم حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام سلاسل حضرت امام مہدی پھر آئیں گے تو پھر ہوگا ان کے حصے میں. یہ حضرت مجدد الثانی علیہ رحمت نے واقعی ملفوظات میں لکھا ہے. یہ حضرت آپ کے علمی کمالات میں سے ایک بہت خوبصورت علمی بات یہ ہے کہ آپ کے دور میں جب آپ خراسان تشریف لائے تو ایک عیسائی عالم جو تھا اس نے بہت زیادہ شور مچایا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ اتفاقی ہے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ اختلافی ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کو مسلمان بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ یہودی مانتے ہیں نہ عیسائی مانتے ہیں، صرف مسلمان مانتے ہیں. اس پر جب مختلف لوگوں نے اسے دلائل دے کر قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا. تو آپ کی خدمت میں جب اس کو پیش کیا گیا کہ آؤ ہمارے امام سے بات کرو وہ تمہیں جواب دیں گے، تو جب اس نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر بن کر تشریف لائے، حضور کی بشارت دینے والے تشریف لائے. اور عیسیٰ وہی ہیں جو اللہ کی بندگی اور عبادت کیا کرتے تھے. عیسیٰ کے متعلق کوئی دوسرا تصور کہ وہ خدا تھے یا کچھ اور تھا یہ قطعاً ممکن نہیں ہے. یعنی اس طرح آپ نے کہا کہ ہم اس عیسیٰ کو تسلیم کرتے ہیں. اگر تم جو تصور تم پیش کرتے ہو اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت جو ہے وہ اتفاقی نہیں رہ جاتی بلکہ اس میں اختلاف ہے کہ ان کی عظمت کا پہلو ہمارے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے. اور اس پہلو سے تو مسلمان چونکہ قرآن حکیم ان کی شان بیان کرتا ہے مسلمان کبھی انکار نہیں کر سکتے. حضرت امام رضا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیگر ائمہ اہل بیت اطہار کے سے مختلف یہ ایک شان دی. جیسے تھوڑا سا اشارہ بھی پروفیسر مرزا نے کیا کہ وہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے حکومتوں کی وجہ سے کہ انہیں اب اس پروگرام میں اتنی وسعت نہیں کہ اسے ذکر کیا جائے. انہیں ضرورت پروگرام میں بڑی وسعت ہے، ہمارے الفاظ لمبے ہو جاتے ہیں جی انہیں اختصار ہمیں نہیں آتا. انہیں ضرورت تھی. جی مفتی صاحب امام احمد بن حنبل نے جو روایت کی میں وہ چونکہ نامکمل رہ گئی تھی بات تو میں وہیں سے کنٹینیو کروں گا جو بھی ہم شروع کر رہے تھے. اس وقت پھر ان محدثین نے امام ابو زرع اور امام ابو مسلم نے عرض کی کہ آپ ہمیں حدیث سنائیں. تو اس پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں حدیث سناتا ہوں. پھر آپ نے وہ روایت شروع فرمائی
کہ میں یہ روایت کر رہا ہوں اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے اس روایت کو لیا ہے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام محمد باقر سے، انہوں نے اس روایت کو لیا ہے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام علی زین العابدین سے، انہوں نے اس روایت کو لیا ہے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین سے، مولا علی سے۔ مولا علی کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے زبردست ہیں۔ آپ نے فرمایا حدثنی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ حدیث بیان فرمائی میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان سے جبریل امین نے، اور جبریل امین نے اللہ رب العالمین سے سن کر یہ ارشاد فرمایا۔ آگے حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اب یہ روایت جب آپ نے بیان فرمائی تو اس وقت 20,000 محدثین تھے جو اس روایت کو نقل کر رہے تھے، لکھ رہے تھے اس وقت، اور اسی روایت کے متعلق امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اس کی سند اگر کسی مجنون پر، کسی پاگل پر پڑھ دی جائے تو وہ اس سے شفا یاب ہو جائے گا۔ اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سند تو ہم بھی پڑھتے ہیں تو لیکن لوگ شفا یاب نہیں ہوتے، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پڑھنے کے لیے زبان بھی احمد بن حنبل جیسی ہونی چاہیے۔ ناموں میں تو بے شک برکت ہے، احمد بن حنبل ان الفاظ میں تو بے شک تاثیر ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں، یقین سے پڑھا جائے، ان جیسا ہونا نہیں کہ امام احمد بن حنبل کی شان براء البراء، لیکن ہم اور آپ بھی پڑھیں یقین کے ساتھ۔ میں نے تو دیکھا ہے جب یقین سے، آج کل کے کچھ پاگل جو ہے وہ ذرا کافی زیادہ پاگل ہے، وہ پڑھے لکھے ہو جاتی ہے نا پھر تو دماغ ہل جاتا ہے۔ ناظرین کرام مجھے بریک لینی ہے اور یہ ذکر پاک ان پاک بعض ہستیوں کا جاری رہے گا۔ ان نوری وجودوں کا ذکر پاک کرنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں کہ میری نسل پاک کے نور کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ناظرین کرام امام رضا علیہ السلام نے اپنی شہادت کی بھی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اور ان کا ایک خاصہ یہ تھا کہ جانوروں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے، جو مختلف پرندے ہیں وہ بھی اپنی شکایتیں ان کی بارگاہ میں آ کے پیش کرتے تھے۔ ان کو علوم نبوت سے جو فیض ملتا ہے تو یہ پھر فیض آج تک اس امت میں جاری ہے۔ کیوں جی مرزا صاحب ایسی بات؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور واقعہ بھی ایک یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک چڑیوں کا جھنڈ آیا، آپ اپنے غلاموں کے ساتھ اور خادموں کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو چیخنے چلانے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ معلوم ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے یا فرزند رسول جانے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شکایت کر رہی ہیں کہ ایک سانپ ہے جو ہمارے بچوں کو تنگ کر رہا ہے۔ تو آپ نے خادم کو بھیجا، دیکھا وہاں پہ سانپ بھی موجود تھا اور پھر اس سانپ کو مارا گیا۔ تو جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بولیاں جانتے تھے، تو ایک شخص تھا ابو اسماعیل سندھی، وہ آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا جی مجھے عربی زبان بڑی مشکل لگتی، آتی نہیں۔ تو آپ نے اپنا دستے اقدس اس کے لبوں پہ پھیرا اور اس کو عربی زبان آ گئی۔ تو معلوم ہوا یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل پاک میں سے آپ کے ایک فرزند کی شان ہے۔ تو اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند اور غلاموں کی جب یہ شان ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام تو پھر وراء الورا ہے۔ یقیناً وہ سب بولیاں بھی جانتے ہیں اور سب کی بولیاں بھی جانتے ہیں اور جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ واہ واہ واہ، حضور جانتے ہیں۔ جی بالکل۔ جو جس رحمۃ اللہ عالمین کا مطلب ایک یہ بھی بنتا ہے نا جی کہ تمام کائناتیں جہاں جہاں ہیں، جو ہمارے علم میں ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کے علم میں، ان ساری کائناتوں کے لیے اور وہاں کے ہر مخلوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجود پاک رحمت ہے۔ جی تو جب رحمت تبھی پہنچے گی جب رحمت کو ان کا علم ہوگا، ان کی زبان، ان کی واقفیت، ان کے احوال سے خبر ہوگی تو تبھی پہنچے گی نا۔ ایک آدمی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، میں بہت سخی ہوں، مجھے اس کی بھوک کا ہی نہیں علم، تو میں اس کو کیسے اپنی سخاوت یا کھانا پہنچاؤں؟ تو وہ جو حضور قاسم ہے نا، قاسم نعمت ہے، تو ساری نعمتیں جو کائنات میں ہر جگہ تقسیم ہونی ہے وہ قاسم کو معلوم ہوگا کہ فلاں کو ضرورت ہے، اور جو جو ضرورت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ رب ہے موتی، مفتی صاحب رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، کھلاتے یہ ہے، پلاتے یہ ہے، پانی اس کا ہے پلاتے یہ ہے، زمزم اس کا ہے پلاتے یہ ہے۔ جی مفتی صاحب اپنا پیر صاحب۔ اللہ رب العزت اپنی ذات پاک کے لیے رب العالمین کی شان بیان کر رہا ہے، اور حضور کے لیے رحمت للعالمین کی شان بیان کر رہا ہے۔ ہر وہ چیز جس کا وہ رب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے وہ تو خالق ہے نا جی، اس نے بنایا ہے، بنانے والے کو تو ہر چیز پتہ ہے۔ اب اس کی جو سپلائی لائن ہے بعد کی نعمتوں کی، وہ تو پھر موتی کو ہی پتہ ہو۔ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت جو حدیث بیان کی، اس پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہوا تو آپ کے توسط سے آپ ہر روز صبح کو
پورے صبح نور کے ناظرین کو تجدید ایمان کی یہ سعادت حاصل کرتے ہیں کہ جو آخر میں نعرہ لگایا جاتا ہے اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے میں ہم داخل کرتے ہیں روز لوگ، ہم بھی داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی داخل کرتے ہیں، تجدید ایمان ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے، اس حدیث کی روشنی میں اسے سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ذات پاک اتنی عظمت اور شان والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود مسعود کو سراپا خیر و برکت بنایا، اور آپ سے ہر طرح کا فیض جس انداز میں سائل آیا اسی طرح کا فیض اس کو عطا ہوا۔ اگر کسی کو تعلیم طریقت درکار ہے تو وہ عطا ہوتی ہے، شریعت کا مسئلہ درکار ہے تو وہ رہنمائی ہوتی ہے، مالی حاجتیں ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں۔ وہ گویا جس غرض سے کوئی حاضر ہوا وہی پورا کیا گیا۔ یہ پاگل پہ جو بات ہوئی حدیث پاک کی، یہ وہاں مجھے بھی حاضری کا شرف ملا۔ وہاں ایک مخصوص جگہ ہے مزار مبارک پر جہاں اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے تو اس کو لا کے وہاں باندھ دیا جاتا ہے، اور یہ حضرت امام رضا علیہ السلام کا فیض ہوتا ہے کہ کچھ عرصات کے بعد از خود جب وہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی زنجیریں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ یہ آج بھی آپ کی کرامت ہے۔ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون میں گڑبڑ کرتے ہیں ان سب کو وہاں جا کے باندھ دینا چاہیے۔ ہاں بالکل، یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے۔ وہاں جانا نصیب نہیں ہوگا، وہاں جانا نصیب نہیں ہوگا ایسے وہ تو کوئی وہ بلائیں گے تو کوئی جاتا ہے نا، ان کی اجازت کے بغیر تو کوئی وہاں جا نہیں۔ اچھا یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، میری آل سے محبت کرتا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کریم اسے ایک نور عطا فرمائے گا، اور یہ نور اس کو لے کر حوض کوثر تک آئے گا، اس کے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور اس کی تو آپ حوض کوثر تو چلو وہ تو قیامت کے بعد یہ سارے معاملات ہونے ہیں، آپ دنیا میں بھی دیکھیں۔ نہیں ہمارا یقین ہے ایسے نہیں ہونے ہیں مفتی صاحب، یہ یقیناً ہونے ہیں۔ نہیں میں عرض کر رہا ہوں یہ ہونے ہیں، لیکن مطلب سامنے تو تبھی آ رہے ہیں۔ تھوڑا روٹین میں کہہ دیا نا تو سننے والوں کو یہ لگے کہ نہیں یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ہر مسلمان کا یہ یقین ہونا چاہیے اور ہے الحمدللہ۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ تو قیامت میں جا کے یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آل رسول سے محبت جو ہے وہ دنیا میں بھی بندے کو نور عطا فرماتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ابھی میں بات کر رہا تھا، پہلے بھی حدیث کی بات ہوئی، تو چونکہ آپ کا علمی مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے، دنیا حدیث کے میں ایک بہت بڑا نام ہے امام حاکم کا، وہ بھی نیشا پور کے رہنے والے صاحب مستدرک جو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ایک مسجد تھی اور ایک خاص قسم کی کھجور ہوتی ہے جس کو سیحانی کھجور کہا جاتا تھا، وہ اس کا ایک ٹوکرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ میں حاضر ہوا تو حضور نے یوں مٹھی بھر کے مجھے عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں میں نے گنی تو وہ 18 کھجوریں تھیں، تو میں نے اس سے تعبیر یہ نکالی کہ میری ہر ایک کھجور کے ساتھ 1 سال عمر کا تعین ہو رہا ہے، یعنی 18 سال میں اور زندہ رہوں گا۔ کہتے ہیں اس واقعے کو 20 دن گزر گئے اس خواب کو۔ میں اپنے کھیتوں میں کاشتکاری کی زمین کی تیاری ہو رہی تھی، تو ایک شخص آیا تو آ کے مجھے کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے امام علی رضا تشریف لائے ہیں مسجد میں اور لوگ ان کی زیارت کے لیے جوک در جوک آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سارے کام چھوڑے تو میں نے کہا چلیں چل کے زیارت کرتا ہوں۔ اب جب میں وہاں پہنچا تو وہی مسجد، وہی چٹائی جس پر میں نے حضور کو تشریف فرما دیکھا تھا، اور اسی طرح کھجوروں کا وہی کھجوریں۔ اور جب میں حاضر ہوا میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے اسی طرح ایک مٹھی بھر کے مجھے کھجوریں عطا فرمائیں۔ جب میں نے گنی تو وہ 18 کھجوریں تھیں، تو میں نے کہا حضور کوئی زیادہ عطا ہو جائیں، آپ نے ارشاد فرمایا لو زادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزدنا، اگر حضور تجھے زیادہ عطا کرتے تو ہم بھی تمہیں زیادہ عطا فرماتے۔ تو یہ غازی صاحب جو آپ نے اشارہ کیا، یہ وہ روحانی نور ہے جو خواب میں آئیں تو حقیقت میں بدل دیتا ہے، اور پھر قیامت والے دن تو وہ نور ایسے چمکے گا انشاءاللہ تعالی حضور کے غلاموں کے لیے کہ ان کے لیے پل صراط کی اندھیریاں یا محشر کی اندھیریاں کوئی اندھیریاں رہیں گی نہیں۔ حضور کی آل پاک کی محبت کا جو نور ہے وہ ہر طرف روشنی کر دے گا، اور اس روشنی میں انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ جو ہے وہ چلتے ہوئے سیدھے جنت کے راستے پر جائیں گے۔ علم بھی ایک نور ہے، اور جو علم پازیٹیو علم ہے، علم بھی تو 2 قسم کا ہے نا، جو رحمانی علوم ہے وہ نور ہے، اور وہ آگے نورانیت آدمی کو حاصل بھی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس لیے میں نے دیکھا محدثین یا جو اہل محبت لوگ ہیں وہ حدیث کے استاد، ان کے چہروں پہ بھی ایک خاص نور چمک آتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی فرمان علی شان ہے کہ اعوذ باللہ من علم لا ینفع، میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے علم وہی اچھا ہے جو نفع دے، اور علم وہی نور ہے جو ان ہستیوں کے سینہ ہائے مبارکہ سے اور توسط سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ تو روایت کے حوالے سے بڑی ایمان فروز باتیں چل رہی تھیں، تو 2 باتوں کا میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام نے یہ روایت بیان فرمائی، یہ والی جو کلمہ طیبہ کے حوالے سے ہے، تو اس کے بعد فرمایا کہ کلمہ طیبہ اسی کے لیے کلا ثابت ہوگا، اور وہی کلمہ طیبہ کے کلے میں آ کے محفوظ ہوگا جو ہم سے محبت بھی رکھے گا۔ تو ساتھ شرط یہ ہے، اور ابو قاسم قشیری علیہ رحمہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ جو چین ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو سلسلہ ہے، مطلب جو روایت کے راوی جو بیان کیے گئے ہیں، ائمہ کرام کا جو تذکرہ ہے، تو یہ جو پوری سند ہے اس کو سونے کے پانی سے لکھو، اور جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ میرے کفن میں اس کو رکھ دینا۔ تو کہتے ہیں کہ اس شخص کے کفن میں یہ پوری جو چین ہے، سند ہے، سونے کے پانی سے لکھی گئی اور رکھی گئی۔ تو ابو قاسم قشیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعد میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص بڑا خوش و خرم ہے اور بڑا شاداں ہے، تو اس نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ان ناموں کے توسل سے مجھے بخش دیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو ان کی جو محبت ہے یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں تو یقیناً فائدہ دے گی۔ میں تو یقین رکھتا ہوں کہ یہ نام جو ہے ان کی برکات دور حاضر میں دیکھیے نا، امریکہ میں 1960 تک
کالے اور کتے کے بارے میں لکھا ہوتا تھا کہ کالا اور کتا اس جگہ داخل ہی ہو سکتے، بسیں ان کے لیے خاص تھیں. جس طرح آج مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، کل لاہور میں ایک پارک ہے فالکن سوسائٹی، وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں نوکر اور نوکرانیاں نہیں سیر کر سکتے اس پارک میں. یہ مسلمانوں کے ملک میں یہ کام کیا شروع ہو گیا؟ اور وہاں امریکہ میں کیا ہے کہ کالے اور کتے داخل نہیں ہو سکتے کلب میں. اسی ملک کا پھر امریکہ کا کالا صدر بنتا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ اس کا نام چونکہ وہ کیا نام تھا اس کا، اوباما حسین تھا. میں نے کہا کیا عجب، اوباما حسین، یہ حسین کے نام کی برکت سے کالا بھی امریکہ کا صدر بنا. امام علی رضا علیہ السلام کا 2 ٹرم 8 سال رہا جی. امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے پیر نصیر الدین بیٹھے ہوئے تھے فیصل آباد مدینہ یونیورسٹی، تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا واہ 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 واہ، یہ تو میرے کبھی فلک میں نہیں بات آئی. میں نے کہا کیا عجب، یہ اسی نام پاک کی برکت ہے کہ ایک کالا جن کو کتوں کے برابر سمجھا جاتا تھا آج. اور میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر فتح مکہ کے وقت وہاں کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے سیدنا بلال حبشی اذان نہ دیتے، آج اوباما امریکہ کا صدر نہ بنتا. یہ وہی فیضان چل رہا ہے. جی تو امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھ لیں کہ ان کی زندگی جو ہمیں درس مساوات دیتی ہے کہ جب آپ دسترخوان کھانے کے لیے لگایا جاتا تو آپ فرماتے غلاموں کو بھی بلاؤ، خدام کو بھی بلاؤ. تو ایک شخص نے کہا کہ آپ غلاموں کو اور خدام کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں، تو فرمایا کیا ان کا باپ آدم نہیں ہے؟ کیا ان کی والدہ حوا نہیں ہے؟ اور کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے؟ تو میں ان کو ساتھ نہیں بٹھاؤں تو کہاں بٹھاؤں؟ تو یہ آپ کی زندگی سے ہمیں درس مساوات ملتا ہے. اور جو میں بات عرض کر رہا تھا، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ان کی محبت دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. ایک شاعر تھا ابو نواس، وہ ہر طرح کی شاعری کرتا تھا، اخلاقی معیار سے گری ہوئی. آپ سے یہ شعر سنتے ہیں جی. آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دے ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کس سنہ ہجری میں ہوئی تھی؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا اس کا جواب سورۃ الجن پارہ نمبر 29 ہے، 29، اور اس کی آیات مبارکہ کی کل تعداد 28 ہے. درست جواب دینے والے خوش نصیب حضرات محمد عمر لاہور، ڈاکٹر شاہ عبد الخالق راولپنڈی، نور لین فیصل آباد، خلیل احمد گجرانوالہ، محمد رمضان کراچی، صنم امجد جھنگ، سید کمال صاحب پشاور، خلیل اللہ تعالیٰ گنگ، محمد وقار اٹک، محمد رمضان ملک میاں والی، ماریا بی بی اسلام آباد، سلمہ سلیم صاحبہ جیلم. آپ سب کو آپ کے گفٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ پہنچا دیے جائیں گے. جی مجاہد شعر سناؤ. جی وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ابو نواس ایک شاعر تھا باسی دور کا. اس نے اخلاقی معیار اور اخلاقی قدروں سے گری ہوئی شاعری بھی کی، ہر طرح کی شاعری. ہاں بڑی گندی شاعری. جی ہر طرح کی شاعری کی. کسی نے اس کو کہا کہ ہر طرح کے شعر کہتے ہو، کوئی امام کے بارے میں بھی لکھو. تو اس نے پھر امام علی رضا علیہ السلام کی مدح میں کچھ اشعار لکھے. اور اس کا اختتام کہاں پہ کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ قلت لا استطیع مدح امام وکان جبریل خادما لابیہ. میں اس شخصیت کی شان کیسے بیان کر سکتا ہوں جس کے خادموں میں سے جبریل امین بھی ہیں. دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. تو یہ ابو نواس کے شعر کا ترجمہ کسی شاعر نے کر دیا. دربان مصطفیٰ. جی جبریل بھی اس در کا دربان، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے. آدم چشتی کا کیا شعر ہے؟ دوسرا بسرا اس کا مجھے یاد آ گیا، اس در کا بھی دربان جبریل امی ہے. جی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جب ولی عہد بنا لیا مامون الرشید نے، تو کچھ لوگوں کو اس بات سے بہت زیادہ حسد ہوا اور ایک سازش تیار کی گئی اس طرح کی کہ ایک خاتون کو تیار کیا گیا کہ وہ آئے اور برسر دربار آ کر ایک اہل بیت اطہار کی عالی مرتبت وہ ہستی جو وصال فرما چکی ہیں، احتراماً میں نام نہیں لے رہا، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ میں اللہ کے امر سے دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں، اور آ کر یہ اس طرح کا اعلان وہ کرے اور کہے کہ میں بنو فاطمہ سے ہوں، سید زادی ہوں. جب اس نے برسر دربار یہ آ کر بات کی تو اس سے پورے دربار میں سناٹا چھا گیا کہ کیا کیا جائے، اس کا حل کیا کیا جائے. جو لوگ خیر خواہ تھے، بے خواہ تھے، انہوں نے مامون کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، امام رضا علیہ السلام سے اس مسئلے کا حل پوچھیں، وہ اس کا حل بتائیں گے کہ کیا تعلیمات قرآن حکیم سے یا حدیث سے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کسی طرح سے علمی اعتبار سے قائل نہیں ہوتی تو ایک امتحان اور آزمائش کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سادات بنو فاطمہ کا گوشت درندوں پہ حرام کر دیا ہے، اور اس کو اگر درندوں کے سامنے چھوڑا جائے تو وہ اگر صحیح النصب ہوگی تو درندے اس کی طرف نہیں بڑھیں گے. جب اسے یہ کہا گیا کہ تیری آزمائش کی صورت یہ ہے کہ درندے جو ہیں وہ چھوڑے جائیں گے، تو اس نے فوراً اپنی غلطی جو تھی اسے تسلیم کر لیا. پھر وہ لوگ جو حاسد دین تھے انہوں نے کہا کہ اس معیار سے امام علی رضا کو بھی گزارنا چاہیے. تو چنانچہ انہیں اس کے لیے آپ کو کہا گیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تو اس کے لیے تیار ہوں. چنانچہ وہ سارے محل کے بالائی حصے میں چلے گئے اور نیچے جو درندے تھے اس کے پنجرے ان کے کھول دیے گئے اور امام رضا علیہ السلام کو داخل کیا گیا. شیر آگے بڑھے، 3 شیر ہے تذکروں میں کہ وہ آگے بڑھے اور ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ چیخ رہے تھے، چنگھاڑ رہے تھے. حضرت امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، اس کو انہوں نے اپنے اس جبے کی جب جیب میں ڈالا تب وہ شیر جو تھے آگے بڑھے اور آ کر آپ کے قدموں پہ سر رکھ دیا.